پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ ملک میں پولیو کا ایک نیا کیس قلعہ عبداللہ بلوچستان سے سامنے آ گیا۔ رواں سال میں پولیو متاثرہ بچوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ پشاور میں ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والے 8 کرش پلانٹ سیل کر دیے گئے۔ سندھ کراچی میں ماربل فیکٹریوں کو ماحولیاتی آلودگی پھیلانے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ اوکھاڑا چھاونی میں کلینک میں آنے والی مریضہ کو ڈاکٹر ہوس کا نشانہ بنا کر فرار، مقدمہ درج، تفتیش شروع۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال کمالیہ میں 1122 کے تعاون سے فائر سیفٹی کی تربیتی کلاس کا انعقاد۔ سکھر ضلع میں خسرہ وبا نے 3 بچوں کی مزید جان لے لی، سینکڑوں بچے متاثر۔ ایک ماہ کے دوران ضلع سکھر میں خسرے سے 12 بچے جاں بحق ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا آبائی شہر ضلع دادو سول ہسپتال بھوت بنگلہ میں تبدیل، مریضوں کو منتقل کیا جانے لگا، سہولیات کا فقدان۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ ہیٹ اسٹروک، محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کا محکمے میں خلاف قانون کاروبار، محکمہ صحت کی انتظامیہ قانونی رٹ کی بحالی کے لیے کوشاں اور محکمہ صحت میں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے بھرتیوں پر مشتمل اشتہار پر مبنی ہے۔ صوبہ اور شہر میں ہیٹ اسٹروک کے اثرات نمایاں ہونے لگے، مزید 11 شہری جان سے گئے، جبکہ 3 روز کے دوران مجموعی اموات 49 ہو چکی ہیں، لیکن تاحال محکمہ صحت کے خصوصی اقدامات اور رپورٹنگ سرکاری سطح پر نہیں ہو پا رہی ہے۔ گو کہ صوبائی محکمہ صحت کی جانب سے ماتحت ہسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک کے ہنگامی اقدامات کو یقینی بنانے کا الرٹ جاری ہو چکا ہے، جبکہ ایدی سرد خانے کے ترجمان کے مطابق گزشتہ 1 ہفتے کے دوران شدید گرمی سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 526 لاشیں لائی جا چکی ہیں۔ دوسری جانب 42 ڈگری کی گرمی کے الیکٹرک کی 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبلا کر احتجاجاً اہم شاہراہوں پر نکل آئے۔ سندھ اسمبلی میں جاری بجٹ اجلاس میں ارکان اسمبلی کی جانب سے گرمی کی شدت کے باعث پیدا ہونے والے مسائل زیر بحث نہ آ سکے، تاہم وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار نے لوڈ شیڈنگ سے اموات پر کے الیکٹرک کے ذمہ داران کے خلاف قتل کے مقدمات درج کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ ایدی سرد خانے میں موجود لاشوں کی تصویر اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ 16 سال میں پہلی بار 34 کروڑ روپے کی کینسر کی ادویہ چوری کا باقاعدہ درج مقدمے کا معاملہ سول اسپتال کراچی کی انتظامیہ کی جانب سے ضرور سامنے آیا ہے، لیکن اس پر پیش رفت کیا ہوئی 6 روز گزرنے کے باوجود ایف آئی آر درج کرانے والے بھی اس سے لا علمی لگ رہے ہیں۔ آپ نے کل میرے اسی پروگرام میں جے پی ایم سی اور ایس آئی یو ٹی کے لیے خریدی جانے والی روبوٹک سرجری مشینوں میں کرپشن اور کمیشن کی وہ کہانی جانی
جس کی وجہ سے آج وطن عزیز پاکستان معاشی طور پر تباہی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن ذمہ داروں کو پکڑنے کے بجائے عوام سے اب سانس لینے کا حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ روبوٹک سرجری مشینیں براہ راست برطانیہ سے بھی منگوائی جا سکتی تھیں، لیکن کمیشن اور کرپشن کے لیے ایسا کرنے سے شعوری طور پر گریز کیا گیا ہے۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ محکمہ صحت سندھ میں سرکاری گزیٹڈ افسران اور ملازمین سرکاری ملازمت کے دوران اپنی کمپنیاں اور فرمز بنا کر خلاف قانون محکمہ صحت میں کاروبار کر کے قومی خزانے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اپنی اس کھلی لاقانونیت کو شیلٹر دینے کے لیے حکومتی جماعت کی ذیلی تنظیموں PDF اور حکومتی اجازت کے بغیر ملتے جلتے ناموں سے اپنی تنظیمیں بھی رجسٹرڈ کرا رکھی ہیں۔ ادویہ، طبی مشینری، جنرل آئٹمز، نجی نرسنگ اسکولز کا بزنس، سابق ایڈیشنل سیکریٹری صحت، سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی میں بحیثیت ممبر، وہ افسر جن کی خود کی فارما کمپنیوں کی غیر معیاری ناقص دوائیں صرف محکمہ صحت سندھ میں ہی فروخت ہوتی ہیں۔ کھلی مارکیٹ میں ان کمپنیوں کی دواؤں کی فروخت کے والیوم سے ان دواؤں کے معیار کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ سرکاری 16 گریڈ کے میل نرسوں نے کراچی سے اسلام آباد اور خیرپور تک نجی نرسنگ اسکولوں کا بزنس دھڑلے سے کر رہے ہیں، اور اس کا جال پھیلا ہوا ہے۔ بغیر چھٹی اور اجازت کے یہ سرکاری ملازم نرسنگ کونسل میں نمائندہ ہونے کے علاوہ ہفتوں اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے رکھتے ہیں۔ ان کے اربوں روپے کے بزنس کے لیے رقم کہاں سے آئی؟ یہ کروڑوں روپے کے ذاتی اور تجارتی اثاثہ جات کے مالک کیسے بنے؟ تحقیقاتی ادارے محکمہ صحت کے ان سرکاری ملازمین کی منی ٹریل کے لیے اپنا کردار کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ پھر محکمہ صحت بلکہ سول اسپتال کراچی کے ملازمین اور افسران ضلع ساؤتھ کراچی بالخصوص لیاری میں غیر قانونی تعمیراتی پورشن کے کاموں میں اربوں روپے کا بزنس محکمہ صحت سندھ سے ملنے والی تنخواہوں سے چلا رہے ہیں۔ گو کہ محکمہ صحت کی نئی موجودہ انتظامیہ نے ہیلتھ مافیا کے ان مگرمچھوں کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے پہلے مرحلے میں فزیکل ویریفیکیشن اور دوسرے مرحلے میں بائیو میٹرک کی 100% حاضری کو یقینی بنانے کے لیے کام شروع کیا ہے۔ تو یہ مافیا انتظامی افسران کو بالواسطہ اور بلا واسطہ ڈرانے دھمکانے پر اتر آئی ہے، لیکن آج ملک کو اسی مافیا نے جس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے، کینیا میں پارلیمنٹ پر عوام کا دھاوا اور جو کچھ ہوا وہاں، یہاں بھی عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ قومی سلامتی کے اداروں نے ملک کو کھلا اور ملک لوٹنے والوں کو نشانے پر لیا ہوا ہے۔ توبہ کا راستہ اللہ نے کسی کے لیے بند نہیں کیا ہے۔ ہسپتالوں کے انتظامی سربراہان غریب مریضوں کے فنڈز کے محافظ بن جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہ پہلے کوئی بچا ہے اور نہ اب بچ سکے گا۔ آخر میں محکمہ صحت میں ڈاکٹروں سمیت دیگر شعبوں میں پبلک سروس کمیشن کا اشتہار مشتہر ہو چکا ہے۔ اس کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ وقت ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔